اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ یہ اسے عطا کر سکتا ہے اور آپ سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ وقت ایک ایسا گھوڑا ہے جس نے بھی وقت کے گھوڑے کی لگام صحیح وقت اور صحیح جگہ پر تھام لی تو یہ وقت کا گھوڑا اس کو منازل کی طرف لے کر گامزن ہو جاتا ہے، اور جیسے چوک ہو جاتی ہے وہ منزل کا نشان کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وقت ہی ہوتا ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ جو جاگ جاتے ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں، اور جو سستی کی وجہ سے سوئے رہتے ہیں تو وقت اگلے پڑاؤ کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب ہی کہتے ہیں کہ نصیب یا قسمت دروازے پر ایک دفعہ دستک دیتی ہے، اور نصیب یا قسمت اپنے ساتھ وقت کے گھوڑوں کو ساتھ لاتی ہے تاکہ اس پر آپ کو سوار کروا سکے۔ شیخ سعدی سے کسی نے دوست اور بھائی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ان میں وہی فرق ہے جو ہیرے اور سونے میں ہوتا ہے۔ دوست ہیرے کی مانند اور بھائی سونے کی مانند ہوتا ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، بھائی جیسے حقیقی رشتے کو آپ کم قیمت چیز یعنی سونے سے منسوب کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا، سونا اگرچہ کم قیمت ہے لیکن اگر ٹوٹ جائے تو پگھلا کر اصل شکل دی جا سکتی ہے، مگر اگر ہیرا ٹوٹ جائے تو اس کو اصل شکل نہیں دی جا سکتی۔ بھائیوں میں وقتی چلکش ہو جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے، لیکن دوستی کے رشتے میں دراڑ آ جائے تو اسے دور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شخص شیخ سعدی کی حکمت سے بھرپور جواب سے سحر زدہ رہ گیا۔ سچ ہمیشہ حقیقت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جستجو، دنیا میں جستجو نہ ہوتی اگر سب کی قسمت خوشیاں ہوتی۔ امید کون کرتا، حسرتیں کس کی ادھوری رہتی، کوشش کا مقام نہ ہوتا۔ اگر سب مکمل ہوتے تو ادھورا کون ہوتا، قدرت کا نظام بھلا کیسے چلتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تعالی کو کھوجے۔ یہ کھوج ایسی ہے جو حضرت انسان کو ہمیشہ پکار پکار کر کہتی ہے، آؤ تلاش کرو۔ اس کھوج میں کوئی معراج کو پہنچتا ہے تو کوئی سرکردہ رہتا ہے۔ یہ روشنی جو ہر سو پھیلی ہوئی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اس کھوج میں لگا رکھا ہے۔ جن کے من سچے ہوتے ہیں وہ پا لیتے ہیں منزل کو، اور وہ نیکی کے پیروکار بن جاتے ہیں، اور جو نشان منزل کھو بیٹھتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ دین سے اس طرح محبت کرو جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے۔ چلتے وقت خیال رکھو کہ تمہارے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کسی کی آنکھوں میں جا کر اس کی منزل کے نشان نہ چھین لے۔ تم نے اپنے اللہ کو پہچان تو لیا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تم نے قرآن کریم تو پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ تم نے شیطان سے دشمنی و عداوت کا دعویٰ تو کیا مگر اس کی اطاعت و پیروی اور موافقت و مرضی پر چلے۔ 4 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بوڑھے والدین میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ آج آپ جو کچھ ہیں انہی کی وجہ سے ہیں۔ سادہ زندگی میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ کامیابی کا اندازہ ظاہری شکل و صورت سے نہیں لگایا جا سکتا۔
پرانے کپڑوں میں شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ کے کپڑے آپ کی صلاحیتوں کو ڈیفائن نہیں کرتے۔ غریب دوست میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ دوستی کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا۔